ابو جی، آپ نے پچھلی ویڈیو میں مشرقی پاکستان کے حالات سے آگاہ کیا تھا اور 1971 کی جنگ کے پس منظر سے ہمیں آگاہ کیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد رافع، مجھے یاد ہے کہ میں نے وہ تمام آلات جن وجوہات سے ملک خدا داد 1971 کی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا تھا وہ پہلی ویڈیو میں بیان کر دی ہیں۔ اگرچہ شیخ مجیب الرحمان گرفتار ہو چکے تھے، مگر اس کی عوامی لیگ اور پارٹی ورکرز کی طرف سے ہر سطح پر شرانگیزیاں جاری تھیں اور انڈیا کسی طور بھی مشرقی پاکستان کے اندر مداخلت سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اندرونی طور پر مشرقی پاکستان میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ ملکی اتحاد کو پارا پارا کرنے میں کسی طرح بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ احتجاج، جلسے جلوس، مار دھاڑ، پکڑ دھکڑ، قتل و غارت، لوٹ مار انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ مشرقی پاکستان کے عوام مغربی پاکستان کے ازلی دشمن نظر آتے تھے۔ دکانوں میں لوٹ کسوٹ کے علاوہ کاروبار عملاً تباہ ہو چکا تھا۔ غیر ملکی کونسلیٹ اور مندوبین مشرقی پاکستان کے حالات سے مایوس ہو کر واپس جانا شروع ہو چکے تھے۔ ملکی اور غیر ملکی پروازیں اکا دکا چل رہی تھیں، لیکن وہ کسی شیڈول کے بغیر آ جا رہی تھیں، مگر آپ بس یوں سمجھیے کہ بند ہونے کے قریب تھیں۔ لوگ اپنی جان و مال کی فکر کرنے لگے۔ پاکستان آرمی کے لیے سپلائی لائنز مثلاً راشن، گولہ بارود، پٹرول وغیرہ عملاً منقطع ہو چکی تھی، جس سے ہماری دفاعی حکمت عملی مفلوج ہو چکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈین بارڈر کے ساتھ بنگالی آبادی مشرقی پاکستان سے انڈیا کے علاقوں میں ہجرت کرنے لگے۔ یوں مشرقی پاکستان کے وسیع و عریض علاقے خالی ہونا شروع ہو گئے اور انڈین آرمی اور ان کے پیراملٹری فورسز نے ہمارے علاقے میں قدم جمانا شروع کر دیے اور وہ ڈھاکہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے تاکہ صوبائی دارالحکومت پر قبضہ کیا جا سکے۔ مشرقی پاکستان میں جنگی حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ خانہ جنگی کی سی کیفیت طاری تھی۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی کے طلباء و طالبات مشرقی پاکستان کے اندر سے اور انڈین باہر سے حملہ آور ہو چکے تھے۔ ایسے میں فوج یا پولیس کیسے کنٹرول کر سکتے تھے؟ سرکاری عمارات پر نام نہاد بنگلہ دیش کا پرچم لہرا دیا گیا تھا۔ اس پر انتہا یہ کہ مشرقی پاکستان کے تمام سرکاری رابطے مغربی پاکستان سے عملاً ختم کر دیے گئے تھے اور ملک شتر بے مہار کی طرح ہر کوئی اپنی مرضی سے اور اپنی منشا سے ہانک رہا تھا۔ انڈین نے جب مشرقی پاکستان کے دفاعی نظام کو مفلوج کر دیا تو مغربی پاکستان کے محاذ کو جنگ کے لیے کھولنے کی ترتیب دینے شروع کر دی۔ انڈین افواج مغربی محاذ پر پہلے سے ہی موجود تھیں اور اکا دکا جھڑپیں بھی جاری تھیں، مگر وہ ایک دن میں یا ایک وقت میں ایک محاذ پر لڑائی کی حکمت عملی پر عمل درآمد کر رہے تھے۔ 6-7 ماہ تک مشرقی پاکستان پر عملاً انڈیا کا قبضہ ہو چکا تھا، مگر مغربی پاکستان کے لمبی بارڈر پر جنگی حکمت عملی کو اتنی جلدی ترتیب دینا انہوں نے مناسب نہ سمجھا، اور یہ غالباً نومبر 1971 کی بات ہے جب عید الفطر یعنی آخری ہفتہ تھا۔ عید الفطر کے فوراً بعد ہی 23 یا 24 نومبر کو
ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ ہو گیا، اور میں اس وقت کھاریاں کینٹ میں موجود تھا، اور ہمیں فیلڈ ایریا میں مکمل تیاری کے ساتھ چھاؤنی سے نکل جانے کا حکم ملا۔ بظاہر ہم لڑائی کے لیے ہی جا رہے تھے، کیونکہ مشرقی پاکستان سے حوصلہ افزا خبریں نہیں آ رہی تھیں، اس لیے اندازہ یہی تھا کہ اب مغربی محاذ پر جنگ مسلط کر دی جائے گی۔ شروع میں ہم گجرانوالہ ایریا میں ڈپلائے رہے، اور بعد میں سیالکوٹ بارڈر کے ناروال سیکٹر کے پوزیشن پر پہنچ گئے۔ مورخہ 3 دسمبر 1971 کو انڈیا نے بھرپور حملہ کر دیا، اور یوں 1971 کی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ یہ نہایت ہی مشکل حالات تھے۔ ہم رات کو مکمل بلیک آؤٹ اور مورچوں میں ہی رہتے، اور تقریباً جاگ کر ہی اپنی رات گزارتے، کیونکہ دشمن کا کوئی پتہ نہیں تھا کس وقت حملہ کر دے، کس وقت وہاں پہ اٹیک ہو جائے، جبکہ دن کے وقت ہی پوزیشن ہم تبدیل کر سکتے تھے۔ بزدل انڈین فضائیہ ایئر اٹیک کے دوران شہری آبادیوں، ریلوے اسٹیشن، اسکولوں، اسپتالوں کو بالخصوص اور آرمی انسٹالیشنز کو بالعموم حملے کرتی، تاکہ جانی اور مالی نقصان کے ساتھ عوام اور فوج کا مرال ڈاؤن ہو سکے، مگر عام پبلک کا مرال بہت بلند اور جذبہ دیدنی تھا۔ لڑائی تو ہم اس کے نقصانات کا اگر ذکر کریں تو وہ اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں، مگر جو اتحاد اور یکجہتی مغربی پاکستان کے عوام میں نظر آ رہی تھی، اور اگر وہ مشرقی پاکستان میں میسر ہوتی تو وہاں کے حالات مختلف ہوتے اور فوج مقید ہو کر نہ رہ جاتی۔ بارڈر کے ساتھ ساتھ دیہاتی آبادیوں کو بھی خالی کرا دیا گیا، اور انہیں بارڈر سے دور منتقل ہونے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی تھی۔ اس دوران جب بھی کوئی فوجی گاڑی روڈ پر سے گزرتی، اپنے فرائض انجام دہی میں مصروف ہوتی، تو بچے، جوان اور بوڑھے عقیدتاً نعرے لگانا شروع کر دیتے، پھول نشاور کرتے، تحفے تحائف دیتے، جس سے فوج کے حوصلے بلند ہوتے۔ مغربی پاکستان میں جنگ کی شدت مشرقی پاکستان سے بہت کم تھی، کیونکہ انڈیا کے لیے ہماری فوج سے لڑنا اتنا آسان نہ تھا۔ جتنی طاقت سے انڈین فضائیہ حملہ آور ہوتے، اس سے زیادہ شدت اور طاقت سے پاکستان ایئر فورس جوابی کارروائی کر کے دگنا نقصان پہنچاتی۔ اسی طرح بری اور بحری فوج بھی اپنے محاذوں پر بہت مستعدی سے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہی تھی اور ملک کا دفاع کر رہی تھی۔ ہمارے فوجی جوانوں کو اپنے ذاتی دفاع کے لیے ایک GT رائفل اور 80 راؤنڈ یعنی 4 میگزین ہر وقت لوڈ رکھنے کا حکم تھا۔ ہم چونکہ جنگ کی خبریں ریڈیو سے ہی سنتے تھے، اور حالات جو ہیں ان کا ہمیں معلوم ہوتا تھا۔ ایک دن مجھے سرکاری ڈیوٹی کے سلسلے میں بذریعہ جیپ دوسری پوزیشن پر جانے کا حکم ملا۔ ڈرائیور کے علاوہ میرے ساتھ ایک وائرلیس آپریٹر بھی موجود تھا، اور جب ہم ایک قصبے میں سے گزر رہے تھے تو ہجوم نے ہماری جیپ کو دیکھ کر ارد گرد کھڑے ہو کر نعرے لگانے شروع کر دیے۔ کوئی گاڑی کو ہاتھ لگا کر اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا، کوئی پھول نشاور کر رہا تھا، کوئی کھانے پینے کی چیزیں اور تحفے تحائف پیش کر رہا تھا۔ بڑے بوڑھوں کی آنکھوں میں چمک اور ملکی دفاع کا جذبہ دیدنی تھا۔ اگرچہ ہمیں اس طرح کی چیزیں لینے کی اجازت تو نہیں تھی، اور نہ ہی ہمیں ضرورت تھی، مگر ہم خود بھی جذباتی ہو گئے جب ہم نے کسی کو کہا کہ خالہ جی یا بابا جی، آپ صرف ہمارے لیے دعائیں کریں، ان کی ضرورت ہے، اور یہ جو چیزیں آپ پیش کر رہے ہیں ان کی ہمیں کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ جذباتی ہو گئے۔ کسی نے کہا آپ بھی تو ہمارے بچوں جیسے ہو، آپ اس محاذ پر جنگ لڑ رہے ہیں، جبکہ ہمارے بچے شاید لاہور سیکٹر میں
جنگ لڑ رہے ہوں اور آپ اس جگہ کے رہنے والے ہوں اور آپ کے بزرگ، آپ کے بھائی بہن وہ ہمارے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کے حق میں نعرے لگا رہے ہوں، تو یہ ہمیں یہ عقیدت جو ہے وہ ہمیں اس حالت میں کرنے کی جو ہے وہ کوئی آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے، جس سے ہم خوش ہو گئے اور واپس اپنی پوزیشن پر جب پہنچے یقین جانیے ہم اپنی پوزیشن پر پہنچ کر اپنے دیگر ساتھیوں کو یہ جذبات بتا رہے تھے اور جو تحفے تحائف اور کھانے پینے کی چیزیں ہمیں ملی تھیں ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہماری قوم اپنے محافظوں سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ ہم 24 گھنٹے وردی میں رہتے اور کھانے پینے سے زیادہ دشمن کے حملوں کے منتظر ہوتے کہ کب بزدل دشمن حملہ کر دے، اٹیک کر دے اور کس جگہ گولہ باری کر دے۔ ہم فوجی حکمت عملی کے تحت گائے بگائے کمانڈر کی ہدایات پر اپنی پوزیشن تبدیل کرتے رہتے تھے تاکہ دشمن کے ٹارگٹ سے محفوظ رہ سکیں۔ زیادہ وقت مورچوں میں ہی گزرتا، بس ایک جذبہ موجزن تھا کہ کس طرح دشمن کے جو جوان ہیں یا ان کے لوگ ہیں ان سے ہماری مٹ بھیڑ ہو جائے اور انہیں ہم جنم حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ جنگ زیادہ دنوں تک تو نہیں چلی، ابھی تک جنگی حکمت عملیاں ترتیب دی جا رہی تھیں اور جنگ کا ماحول ہی بن رہا تھا کہ 16 دسمبر 1971 وہ کچھ ہوا جس کی توقع نہیں تھی اور جسے سن کر ہمارے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی اور پوری قوم سکتے میں آ گئی اور ہم ایک دوسرے کو گلے لگا کر بلک بلک پر روتے رہے، کیونکہ آج ہمارا دوسرا حصہ یعنی دوسرا جو بازو ہے وہ ہم سے مشرقی پاکستان جو ہے وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا تھا، اس پر انڈیا نے قبضہ کر لیا اور ہمارے ہزاروں جوان اور مغربی پاکستان سے گئی ہوئی مشرقی پاکستان میں جو وہ فیملیاں جو اپنے بزرگ اپنے سرپرستوں کے ساتھ رہ رہی تھیں، ان کے بچے رہ رہے تھے، وہ سب کے سب قیدی بنا لیے گئے اور اس وقت کے ایسٹرن کمانڈ کے انچارج جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے انڈین آرمی کے آگے چھار ڈال دیے اور یوں 1971 کی جنگ کا سیز فائر ہو گیا، جو کہ نہایت ہی تکلیف دہ اور عظیمت امیز لمحات تھے جس کے بیان کرنے کی مجھ پہ سخت نہیں۔ اس جنگ کے دور اثرات مرتب ہوئے، ہمارے ساتھ کافی سارے بنگالی افسر اور جوان جو مغربی پاکستان میں جنگ کا حصہ تھے انہیں ہم سے علیحدہ کر دیا گیا اور افواصلی تحویل میں لے کر علیحدہ کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، کیونکہ اس وقت ہمارے جذبات بنگالیوں کے سے متعلق بہت شدید تھے، کیونکہ انہوں نے مشرقی پاکستان میں ہماری افواج اور دیگر سویلین کے ساتھ نہ صرف برا سلوک کیا بلکہ انڈین آرمی کے ساتھ مل کر بڑے ظلم کیے۔ سیز فائر کے بعد ہم جس جگہ پر جنگ کے دوران موجود تھے لگ بھگ اسی جگہ پر ہی کیمپوں میں ہمیں رہنے کا حکم ملا، اگرچہ جنگ ختم ہو چکی تھی مگر بارڈر پر کشیدگی برقرار تھی۔ آخرکار مارچ 1973 میں سال ڈیڑھ کے بعد حالات کچھ بہتر ہوئے اور تو ہم اپنی چھاؤنیوں میں واپس چلے گئے۔ جنگی واقعات اور حکمت عملی پر لب کشائی زیادہ نہیں کی، بس یوں سمجھیں کہ جنگ صرف جنگ ہی ہوتی ہے جو آسان نہیں ہوتی۔ ہم دعا گو ہیں کہ باقی ماندہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اندرونی اور بیرونی خلفشاریوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اتفاق اور اتحاد سے رہنا نصیب فرمائے، آمین۔ اگلی ویڈیو محمد رافع مغربی پاکستان جو صرف مشرقی پاکستان کی آزادگی کے بعد صرف پاکستان رہ گیا تھا، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس پر بات ہوگی جس میں میرے اپنے حالات بھی شامل گفتگو ہوں گے، لہذا میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی حالات سے ضرور آگاہ کریں اور اس ویڈیو کو
لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں اور اپنی آراء سے بھی آگاہ کریں۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شکریہ۔